امریکہ اور کینیڈا کی مسلم تنظیموں کا اتوار کو عید الفطر منانے کا اعلان۔ کورونا وائرس کے باعث سادگی سے عید الفطر منائیں، عید کی نمازیں گھروں پر ادا کریں۔ پاکستان میں عید الفطر سادگی سے منائی جا رہی ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں عید الفطر کی نماز کے چھوٹے بڑے اجتماعات۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی عوام سے عید الفطر سادگی سے منانے کی اپیل۔ سعودی عرب اور دیگر ممالک میں بھی عید کی نماز کے اجتماعات منعقد ہوئے۔ پاکستان کے شہر کراچی میں طیارہ گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد 97 ہو گئی۔ 2 مسافر خوش قسمتی سے زندہ بچ گئے، معمولی چوٹیں آئیں۔ 16 لاشوں کی شناخت کر لی گئی۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور کا کہنا ہے کہ طیارہ حادثے کی جلد سے جلد اور شفاف تحقیقات کرائیں گے۔ طیارہ حادثے میں جاں بحق مسافروں کی غائبانہ نماز جنازہ ادا، وزیر اعظم کی ہدایت پر تحقیقات کا آغاز۔ امریکہ میں کورونا کی وبا، ہلاکتوں کی تعداد 96,000 سے بڑھ گئی۔ 16 لاکھ سے زائد امریکی کورونا سے متاثر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنرز کو عبادت گاہیں کھولنے کی ہدایت۔ امریکہ کو اس وقت دعاؤں کی ضرورت ہے۔ دنیا بھر کے 200 سے زائد ممالک کورونا وبا کی لپیٹ میں۔ 3,41,000 سے زائد افراد ہلاک۔ کورونا کے کیسز کی تعداد 53 لاکھ سے بڑھ گئی۔ برازیل میں ہلاکتوں میں اضافہ۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کا امفان طوفان سے متاثرہ مغربی بنگال کو 1,000 کروڑ روپے کا امدادی پیکج دینے کا اعلان۔ سعودی عرب، برطانیہ، پاکستان سمیت کئی ممالک میں اتوار کے روز عید الفطر کا تہوار منایا جائے گا۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں عید کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید پیر 25 مئی کو منائی جائے گی۔ پاکستان، سعودی عرب اور خلیجی ممالک سمیت کئی ممالک میں عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ عید الفطر کی نماز کے اجتماعات منعقد کیے گئے۔ پاکستان میں عید الفطر سادگی سے منائی جا رہی ہے۔ ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ PIA طیارہ حادثے اور ملک بھر میں کورونا سے جاں بحق ہونے والے افراد کے لیے مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے قوم کے نام عوام سے اپیل کی کہ عید الفطر سادگی سے منائیں۔ عوام کے نام دیے گئے عید الفطر کے پیغام میں کہا، شہداء کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ شہداء اور ان کے خاندانوں کا قوم پر بہت بڑا احسان ہے، ہمیں ان پر فخر ہے۔ ڈاکٹر عارف الوی کا کہنا تھا کہ عید شہداء، کورونا سے لڑنے والے ڈاکٹرز، نرسز اور بھارتی مظالم برداشت کرنے والے کشمیریوں اور بھارت میں اسلاموفوبیا سے متاثرہ مسلمانوں، فلسطینیوں اور مسلمان مہاجرین کے نام وقف کرتا ہوں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر قوم کے نام عید کا پیغام دیا۔ جموں کشمیر میں قابض بھارتی افواج کے جاری مظالم کا نہایت ہمت اور جوانمردی سے سامنا کرنے پر اہل کشمیر کو سلام پیش کیا۔ ISPR کی جانب سے جاری پیغام میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستانی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آج کے چیلنجز پر قابو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد رہنمائی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سعودی عرب اور دیگر ممالک میں بھی عید کی نماز کے اجتماعات منعقد ہوئے۔ حرمین شریفین میں عید الفطر کی نماز ادا کی گئی۔ پوری دنیا میں جاری کورونا کی وبا کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ پاکستان کے شہر کراچی میں مسافر طیارہ آبادی پر گرنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ حکام کی جانب سے ریسکیو عمل مکمل کر لیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 97 ہو گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں مسافروں اور طیارے کے عملے سمیت 97 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ طیارہ حادثے میں 2 مسافر خوش قسمتی سے زندہ بچ گئے، جنہیں زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان کے اہم شہر کراچی میں رہائشی علاقے ماڈل کالونی میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے طیارے کو پیش آنے والے حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 97 ہو گئی ہے۔ جہاز کے مسافروں سمیت اور عملے کے ارکان شامل ہیں۔ ریسکیو آپریشن کے بعد ملبے سے تمام 97 افراد کی لاشیں نکالی گئیں۔ 16 لاشوں کی شناخت کر لی گئی ہے۔ خطرناک افسوسناک حادثے میں مسافر زندہ جل کر ہلاک ہو گئے، جھلسنے سے مسخ ہو گئی ہیں۔
ان کا DNA ٹیسٹ کر کے شناخت کی جائے گی۔ وہیں پاکستان کے وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور کا کہنا ہے کہ طیارہ حادثے کی جلد سے جلد اور شفاف انکوائری کی جائے گی۔ کریش لینڈنگ ہوئی تو ذمہ دار سامنے آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں اور چیف ایگزیکٹو PIA بھی اگر ذمہ دار ہوئے تو اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے۔ حادثے کی جلد از جلد تحقیقات مکمل کر لی جائے گی۔ ایئر فورس کے ماہرین سے بھی مدد لی جائے گی۔ آبادی میں جو مالی نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے گا۔ طیارہ گرنے کے دوران جن مکانات کو نقصان پہنچا ان کے متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ طیارہ حادثے کی تحقیقات کے لیے حکومت نے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی ہے۔ بتایا گیا کہ ایئر کرافٹ کا ایکسس ریکارڈ مل گیا ہے۔ سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ نے تباہ شدہ جہاز کے اہم حصے تحویل میں لے لیے ہیں۔ کوئک ایکسس ریکارڈ میں کاکپٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرول سے گفتگو کا ریکارڈ شامل ہے۔ اس حادثے میں 2 افراد خوش قسمتی سے زندہ بچ گئے جنہیں معمولی زخم آئے۔ طیارہ حادثے میں زندہ بچ جانے والے ایک مسافر محمد زبیر نے میڈیا کو بتایا ہے کہ کریش کے بعد چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھی اور چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی۔ مزید تفصیلات اس ویڈیو میں۔ بچے بھی تھے، بڑے بھی تھے، بزرگ بھی تھے، انہوں نے جو ہے وہ چیخ و پکار شروع ہو گئی، لیکن اس سے پہلے جب انہوں نے رن وے سے دوبارہ اٹھایا جہاز اس وقت یہ آیتیں وغیرہ اللہ کے نام لینا ہر چیز شروع کر دی تھی، کلمے وغیرہ پڑھنے شروع کر دیے، کوشش کی لیکن وہ کریش ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے پورے پلین میں آگ لگ گئی ہے۔ 8F میرا سیٹ نمبر تھا اور پورے پلین میں آگ لگی ہے تو میں نے اپنا سیٹ بیلٹ جو ہے وہ اتارا ہے۔ اتارنے کے بعد مجھے روشنی نظر آئی، اس روشنی کو دیکھتے ہوئے میں باہر نکلا ہوں اور جمپ لگا کر 10 فٹ کی ہائٹ سے میں باہر آ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے جناح ہاسپٹل، ایمبولینس آئی ہے، جناح ہاسپٹل مجھے منتقل کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں عالمی وبا کرونا وائرس کی۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 96,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ 16 لاکھ سے زائد امریکی کرونا وائرس سے متاثر ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی ریاستوں کے گورنرز کو عبادت گاہیں کھولنے کا حکم دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ کو اس وقت دعاؤں کی سخت ضرورت ہے کہ عبادت گاہیں کھول دی جائیں۔ One of the other things I want to do is get the churches open. The churches are not being treated with respect by a lot of the Democrat governors. I want to get our churches open. And we're going to take a very strong position on that very soon. امریکہ میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 96,600 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے اس وقت 16 لاکھ سے زائد امریکی متاثر ہیں۔ 3,19,000 سے زائد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں کرونا کی وبا دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ماہرین نے اتنی بڑی ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے۔ وہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کی تمام عبادت گاہوں کو فوری طور پر کھولنے کا حکم دیا ہے۔ ٹرمپ امریکہ کی مختلف ریاستوں کے گورنرز کو امریکہ میں تمام عبادت گاہیں کھولنے کی ہدایت کی ہے۔ امریکی صدر کہتے ہیں کہ اس وقت دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کئی بار ملک میں جاری لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے اور کاروباری زندگی دوبارہ کھولنے کے بیانات دے چکے ہیں۔ عالمی وبا کووڈ-19 کرونا وائرس نے دنیا بھر کے 200 سے زائد ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ دنیا بھر میں اس وقت 3,41,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس سے متاثرہ کیسز کی تعداد 53 لاکھ سے بڑھ گئی ہے۔ عالمی وبا کووڈ-19 کرونا وائرس سے دنیا بھر میں 3,41,000 سے زائد افراد موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 53,60,000 سے بڑھ گئی ہے۔ دنیا بھر کے ممالک میں 21 لاکھ سے زائد افراد کرونا سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ دنیا بھر میں کرونا سے متاثرہ ممالک میں سر فہرست ہے۔ 96,000 سے زائد افراد کرونا سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ برازیل میں کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ کرونا سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ 21,000 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 3,40,000 کے قریب ہو گئی ہے۔ برازیل میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 185 افراد موت کے منہ میں جا چکے۔ برازیل میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 21,500 سے بڑھ گئی ہے۔ روس میں کرونا سے اب تک 3,300 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسپین میں ہلاکتوں کی تعداد 28,600 سے بڑھ گئی ہے۔ برطانیہ میں کرونا سے مزید 350 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ برطانیہ میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 36,600 سے بڑھ گئی ہے۔ 2.5 لاکھ سے زائد برطانوی شہری کرونا سے متاثر ہیں۔ اٹلی میں بھی ہلاکتیں سامنے آ رہی ہیں۔ 32,000 سے زائد افراد کرونا سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ فرانس میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 28,200 سے تجاوز کر گئی ہے۔ جرمنی، ترکی، ایران، بھارت اور پاکستان سمیت کئی ممالک میں کرونا سے متاثرہ کیسز اور اموات میں اضافہ سامنے آ رہا ہے۔
भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अम्फान तूफान से सबसे ज्यादा मुतासरा मगरबी बंगाल को 1000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में पूरा मुल्क तूफान से मुतासरा अफराद के साथ है। 2 रोज पहले भारत और बांग्लादेश की साहिली पट्टियों पर खतरनाक समंदरी तूफान अम्फान ने तबाही मचाई थी। समंदरी तूफान से होने वाली तबाही और मुख्तलिफ हादसात में 85 अफराद हलाक हुए थे। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अम्फान तूफान से मुतासरा रियासत बंगाल को 1000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बंगाल के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान करते हुए कहा कि फौरी तौर पर हमने बंगाल हुकूमत को 1000 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है ताकि जल्द से जल्द तूफान से मुतासरा इलाकों में बहाली का काम शुरू किया जाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तूफान से हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अवाम को यकीन दिलाते हैं कि मुसीबत की इस घड़ी में पूरा भारत इनके साथ है। भारतीय हुकूमत अम्फान तूफान से होने वाली तबाही से बंगाल को निकालने और बंगाल की हुकूमत की हर मुमकिन मदद करने को तैयार है। हुकूमत की टीम तूफान से मुतासरा इलाके का दौरा करेगी और नुकसानात का जायजा लिया जाएगा। तूफान से हलाक होने वाले अफराद के लवाहकीन को वजीर आजम रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। तूफान में जख्मी होने वाले अफराद के लिए 50,000 रुपए तक की इमदादी पैकेज का इंतजाम किया गया है। तूफान ने बंगाल में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। दर्जनों अफराद जान से गए। जानी नुकसान समेत बड़े पैमाने पर माली नुकसान सामने आया है। कुंदन की झलक दिखाई दी ह्यूस्टन में होने वाली इकना रिलीफ की ईद गिफ्ट ड्राइव में, जहां गर्मी और रोजे की सख्ती बर्दाश्त करते मुस्लिम वॉलंटियर्स अल्लाह को राजी करने के लिए सुबह से शाम तक जाम फिशानी से काम करते रहे। साथ इस वक्त कौंसल जनरल हैं, और सर ये बताइएगा कि ये जो आज की एफर्ट है ईद के हवाले से, इसको आप कैसे देखते हैं, और ओवरऑल एज ए पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव ह्यूस्टन में आप कितना प्राउड फील करते हैं अपनी कम्युनिटी को उतना एक्टिव देख के? थैंक यू वेरी मच देसी टीवी का भी और सारे उन वॉलंटियर्स का जो यहाँ पे आए हैं।
It literally, as I said in my remarks also, it makes me proud to represent this dynamic community. اور نہ صرف یہ کہ ایکنا ریلیف نے یہ کام کیا 9 سال سے، جیسے سیما بخاری نے بتایا کہ وہ کام کر رہی ہیں اس کے اوپر. ہم نے الائنس فار ڈیزاسٹر کو اس میں شامل کر کے اس جو ڈرائیوز ہیں، چاہے وہ فوڈ ڈرائیو تھیں، پی پی ڈرائیو تھیں، یا آج عید کے یہ گفٹ کی ڈرائیو ہے، وہ لٹرلی اس میں آپ دیکھیں والنٹیئرزم از ایٹ ڈسپلے. واٹ ایلس یو وانٹ فرام دا کمیونٹی، کہ کتنے جوان بچے بچیاں اور ہمارے باقی والنٹیئرز ڈونر جہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. آئی ایم اوور ویلڈ. آئی ہیو بین ٹولڈ کہ جتنا وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے کہیں زیادہ ان کو یہاں پہ ڈونیشنز ملی ہیں اور لوگ آ رہے ہیں. تو آپ یہاں دیکھ بھی سکتے ہیں، اور لٹرلی دس میکس می پراؤڈ. اور دوسرا یہ کہ پلورلزم، انکلوسیوٹی اور ہارمنی جو سوسائٹی کے اندر آتی ہے، میرا خیال ہے اس میں ہماری کمیونٹی فور فرنٹ پہ ہے، بہت اعلیٰ کردار ادا کر رہے ہیں. یہ کووڈ کی وجہ سے ایکسٹرا آرڈنری ٹائمز ہیں، وہ اس ایڈڈ پریشر سے میرا خیال ہے ہماری جو کمیونٹی سامنے آئی ہے وہ بیسٹ باہر لے کر آئی ہے. اور ایسا نہیں کہ دے سیٹ بیک اور انہوں نے انتظار کیا، بلکہ دے کیم فارورڈ، دے فوٹ ود اٹ اینڈ دے فوٹ ود آل دیئر ریسورسز. آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. جناب، یہ ہم تقریباً 9 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. پہلے پری کووڈ تو تھوڑا کام آسان تھا، لیکن کووڈ کے بعد ہمیں لگا کہ شاید ہم نہیں کر سکیں گے، لیکن الحمدللہ آج جو ہے 550 انوائٹیز ہیں، اور اس کے علاوہ اور لوگ بھی ہوں گے. میرا خیال میں شاید 25-30 اسٹال ہیں جہاں سے انہیں ہر چیز نئی ہے. کھانے کا سامان ہے، افطار بھی دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو گھر کے تمام ہاؤس ہولڈ ہیں وہ اللہ کا شکر ہے وہ ہر فیملی کو دے رہے ہیں. وہ چوز نہیں کر سکتے انفارچونیٹلی فار سیفٹی ریزنس، لیکن دس از ہاؤ وی آر ڈوئنگ. تو شام میں افطار بھی سب کو اب دے کے بھیج رہے ہیں ہم یہاں سے افطار بھی. اس میں آپ کے ساتھ کون کون سے جو مین لوگ ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ الحمدللہ ویسے تو سارے ہیوسٹن نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، لیکن جیسے میرا خیال میں اب شبیر بھائی زیادہ بتا سکتے ہیں کہ بڑی آرگنائزیشن میرا خیال میں PAGH وغیرہ نے بھی کنٹریبیوٹ کیا، ACH نے بھی اپنی پیمانے پہ کیا ہوگا. سو اوور آل میں سب کا ہی تھینک یو کرنا چاہوں گی. اٹس ناٹ ون پرسن آئی وانٹ ٹو نیم نیمز ہیئر. ماشاء اللہ دا ہول ہیوسٹن کم بیک ٹوگیدر ٹو ہیلپ می آؤٹ. Starting from a target of 50 families, alhamdulillah in 15 days we pulled out 550 families. اور اپنے غریب بھائیوں کے لیے جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اور جن کو یہ سب خوشیاں دینی ہیں اور عید کے دن دینی ہیں، ہمارے اپنے پیارے نبی کے قول کے مطابق ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں. اور میں یہاں پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی پوری کمیونٹی کا، جنہوں نے ہر کونے سے لوگوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے. اور یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کی دی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. اور ایکنا ریلیف پورا سال یہاں کام کرتی ہے. فوڈ پینٹری موجود ہے، وومن شیلٹر ہوم موجود ہے. پورے US میں ہمارے پاس کوئی 40 فوڈ پینٹری اور 21 شیلٹر ہوم موجود ہیں، وومن ٹرانزیشنل ہوم موجود ہیں. اور ہم ادھر آل اوور دا ایئر کام کرتے ہیں. آپ لوگ وزٹ کریں www.icnarelief.org پہ، اور اس پہ آپ لوگ ہمیں وزٹ بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ بھی کر سکتے ہیں اور ہماری تمام ایکٹیویٹیز سے جان بھی سکتے ہیں. یہ یہاں پہ ہیوسٹن میں ہو رہا ہے. آل اوور US کئی جگہوں پہ یہ اس قسم کے پروگرامات جو ہیں وہ جاری ہیں. Right here we have pots and pans that are being donated. Some of this Ikna Relief bought. We have grinders and mixers. As you can see, we have towels, household items. These are all gifts. And then right there we have food that we've been donated. We also have a couple sponsors I want to give a shout out to. Abu Omar, Gyro Hut, Gyro King, and Halal Guys. 4 of these amazing sponsors who helped us make today possible. Louisiana Fried Chicken as well too, Jazakallah. And the reason this was possible and successful is because when people donate their fitra, zakat, sadaqah, their donations before Eid, before the due date, it's good because we can have this done, we can have this day possible, because the refugees that are coming to be our recipients, they're able to have a good Eid. And the last thing you want to do, the best thing you want to do is give them a really good Eid. میں آج ایک مرتبہ پھر اکنا ریلیف کو مبارکباد دیتا ہوں کہ عید کی خوشیوں میں ایون کووڈ-19 کے جو پینڈیمک میں ہم سب لوگ اس کے حوالے سے شکار ہیں، آج اسے بیٹ کرنے کے لیے اس اہم عید ڈرائیو کا اہتمام کیا گیا ہے. اور یہاں کئی سو فیملیز جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. الائنس کے بہاف پہ ہم نے PPE کٹس جو ہے سیفٹی پرووائڈ کی ہے. آج ہمارے ساتھ ہمارے جو الائنس کے کوآرڈینیٹرز ہیں دوسرے، میاں نذیر اور ابن سینا فاؤنڈیشن سے، اور دوسرے جو ہمارے پاکستان ایسوسیشن گریٹر ہیوسٹن، اور جس میں جتنے بھی اور کولیبریٹنگ پارٹنر ہیں انکلوڈنگ دا قونصل جنرل پاکستان، وہ یہاں موجود ہیں. تو یہ آج بہت بڑی ڈرائیو ہے جس میں لوگ عید کی خوشیوں میں شریک ہوں گے، ان گفٹس کے کو وصول کر کے اور سیلیبریٹ کریں گے اپنی فیملی میں اس پینڈیمک میں بھی. اور میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے اسپانسر سے یہ جاوید احمد صاحب کا کہ انہوں نے جس طرح سے $500,000 کی ایک جان یہاں سے لے کے پاکستان تک ایکسٹینڈ کی ہے. تو کئی منصوبے ایسے ہیں جن کو جو بینیفٹ ہو رہے ہیں
ताकि अमेरिका में ह्यूस्टन में खुसूसन और पाकिस्तान में जो पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए इस कोविड-19 रिलीफ एफर्ट्स में मदद की जा सके। जी, मेरे साथ इस वक्त शहनाज साकिब हैं। शहनाज साकिब, आप बताइएगा कि आपका इकना से जो रिलेशन है और ये जो आज की ड्राइव है इसमें आप लोगों ने क्या एफर्ट्स किए हैं? एक्चुअली इकना जो है वो ना सिर्फ इसमें फूड ड्राइव में है, इसके अलावा इनका डिज़ास्टर रिलीफ का भी है जिसके साथ मैं मुंसलिक हूँ। बट यहाँ पे आजकल जो फूड ड्राइव का किया जा रहा है ये इनका वीकली एफर्ट होता है जिसमें एवरी वीक सैटरडे को ये फूड ड्राइव करते हैं जिसमें नीडी फैमिलीज़ को ना सिर्फ क्लोथिंग, उन्हें खुराक सब फराहम की जाती है और लोग बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से इवन विद कोविड सिचुएशन दे आर कमिंग और इतना ऑर्गेनाइज है कि कोई रश नहीं है एंड दे आर फॉलोइंग ऑल प्रोटोकॉल फॉर कोविड-19। तो ये बहुत अच्छा एफर्ट है और मेरे ख्याल है तमाम कम्युनिटी को इस एफर्ट में आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, ये तो हमने आज जो देख लिया ये तो वो है जो हमें नज़र आता है। अभी आपने बात की कि आप डिज़ास्टर रिलीफ के लिए काम करती हैं। मैंने आपको अक्सर देखा है कि आप ख़वातीन में सिलाई मशीनें बांट रही होती हैं। तो हमें थोड़ा सा ओवरऑल बताइए कि इकना का जो रोल है वो क्या है कम्युनिटी के लिए? एक्चुअली इकना जो है वो और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम करती है। तो मेरा इनसे कांटेक्ट थ्रू ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है aheroneedsastory.org, उस पर हमने स्विंग मशीन का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें हमें इकना ने बहुत हेल्प आउट किया। दे डोनेटेड अस मशीन अलॉन्ग विद आवर मशीन। फिर उन्होंने हमें स्पेस प्रोवाइड की लोगों को। वो मतलब जॉइंट जब तक कोई प्रोजेक्ट नहीं चलता है उसकी कामयाबी तभी होती है जब हम सब मिल के काम करें। और अब ये ज़माना भी उस चीज़ का है कि हम सब मिल के काम करें लोगों की हेल्प करने के लिए। ये नहीं कि मैं अपना नाम बनाने के लिए, मकसद है लोगों की हेल्प करना। अगर उनसे लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है तो 2 ऑर्गेनाइजेशन 4 ऑर्गेनाइजेशन जो भी मिलके काम करें, दैट्स द मेन ऑब्जेक्ट। यूनाइटेड स्टेट्स की पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी तमाम मुस्लिम कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर बेलौस खिदमत इंसानी का काम ना सिर्फ ख़ुद कर रही है बल्कि यही तालीम अपनी अगली नस्लों को देकर आखिरी नबी की दरख्शां सीरत को ज़िंदा रखे हुए है। तनवीर अहमद ख़ान, देसी टीवी USA। देसी टीवीज़ के जितने व्यूअर्स हैं उनको मैं ईद की मुबारकबाद भी दूंगा। दो कि ये सोमवार ईद होगी इस बार क्योंकि हमें पेंडेमिक की वजह से वो कुछ हम नहीं कर पाए रोज़ों में भी और ईद पे भी। तो मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। और दोज़ हु हैव लॉस्ट देयर नियर वंस या सफ़र कर रहे हैं, बीमार हैं, साइकोलॉजिकली, इकनॉमिकली, सोशली इम्पेक्टेड हुए हैं, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द रिकवरी दे। ये थी अब तक की अहम खबरें। खबरों का मजीद अहवाल और मजीद प्रोग्राम्स देखने के लिए देसी टीवी USA की जानिब से नाजरीन को एक बार फिर देसी टीवी USA की जानिब से नाजरीन को ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हो। देखते रहिए देसी टीवी USA।